سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کرنا رب العالمین عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مثل ایک سورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہ گئے۔ ام یقولون افتراہ، ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تو کفار قریش نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مقدس کتاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قرآن خود بنا لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اس امید پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے لیے اس زمانے کی مدت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تھی، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک تھا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔